बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 मार्च है और दिन है बुध का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। 9 मई के पूरे बयानिए को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन कर दिया है। वही 9 मई जिसकी बुनियाद पर पिछले एक साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। वही 9 मई जिसकी बुनियाद पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया। बेशुमार कारकुनान गिरफ्तार हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। खुद इमरान खान 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हुए। यानी 9 मई से लेकर आज 20 मार्च तक पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई का पूरा चैप्टर बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मुकदमात के हवाले से एक ऐसा फैसला दे दिया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार रहनुमा जो इस टाइम लाहौर, रावलपिंडी या मुल्क की किसी भी जेल के अंदर 9 मई के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, 9 मई के मुकदमात की वजह से गिरफ्तार हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो सिला से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताने से पहले, अब से कुछ देर पहले इमरान खान को 2 मजीद मुकदमात में बरी कर दिया गया है। कल इमरान खान को 2 मुकदमात में बरी किया गया था। 25 मई के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का केस था, उसमें कल इमरान खान को बरी किया गया था। 2 मुकदमात इमरान खान के ऊपर रह गए थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की जानिब से। अब से कुछ देर पहले आखिरी 2 मुकदमात में भी इमरान खान को बरी कर दिया गया। ये 25 मई 2022 का जो लॉन्ग मार्च था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से निकाला था, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, ये वो मुकदमात थे। आज वो पूरे मुकदमात भी इमरान खान के ऊपर खत्म हो गए हैं। चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। आप सब जानते हैं कि 9 मई वाले दिन के बाद से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए क्या क्या बयानिए बनाए गए, क्या क्या मुश्किलात खड़ी की गई। पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, पूरी रियासत ने कोशिश की कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाए जाए। यानी क्या कुछ नहीं किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के बाद। इमरान खान गद्दार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बोल पड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान का 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ था, इमरान खान 9 मई के हवाले से उस पूरे वाक़े से मुतल्लिक जो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की बातों की तायीद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया है, पूरी रियासत को एक्सपोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने, आपने मेरा वो जुमला जरूर याद रखना है जो मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा था कि 8 फरवरी के बाद अदालतों को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे थे, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, जिनसे कोई तवक्को नहीं थी कि वो इंसाफ करेंगे, आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सबसे मजबूत और तगड़ा केस बंद कर दिया है। 6 मुल्जिमान थे जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने रावलपिंडी हमजा कैंप यानी आईएसआई का जो दफ्तर है रावलपिंडी में, उस पर हमला किया। 9 मई वाले दिन आपको पता है कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। कई सरकारी तंसीबात पर, कई फौजी तंसीबात के ऊपर जो हमला हुआ, सब लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग थे। इमरान खान बार बार ये क्लियर कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे जिन्होंने मुल्क भर में फौजी तंसीबात के ऊपर हमले किए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वही कह रही है। 6 मुल्जिमान थे जिनकी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था। हमजा कैंप आईएसआई दफ्तर के ऊपर हमले के इल्जाम में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा। इस 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के बयानिए को धबरदूस कर दिया, दफना दिया। सबसे पहले उन 6 मुल्जिमान की बर्रियत के वाले से, जमानत के वाले से जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पुलिस से, चूंकि पुलिस इस केस में मुद्दई है, उससे यह सवाल किया कि
کہ کیا ریلیاں نکالنا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا، جس کے اوپر یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ جناب وہاں پر صرف ریلیاں نہیں نکالی گئی، وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، ٹائر جلائے گئے، وہاں پر جو ہے وہ سرکاری اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر آپ سابق وزیر اعظم کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے؟ خدا کا خوف کریں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی جو اس بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں، کیا سی سی ٹی وی کے ذریعے ان ملزمان کی شناخت ہوئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک بار بار اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنی تقاریر میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام تر سی سی ٹی وی ویڈیوز جو پورے ملک سے اکٹھی کی گئی وہ عدالتوں میں پیش کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، جو جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے کہ اصل میں 9 مئی کے ملزمان تھے کون، وہ سی سی ٹی وی ویڈیو جو ہے وہ پیش کی جائے۔ آج جب جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے تفتیشی افسر سے یہ سوال کیا کہ کیا ان ملزمان کی جو 6 ملزمان ہیں جن کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ آیا ہوا ہے، کیا ان کے متعلق آپ نے سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھی ہے، کیا اس کی شناخت کی ہے؟ جس کے اوپر تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان نے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے تھے۔ یہ بڑا اب امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ اگر ملزمان نے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ بھی دیے تھے تب بھی اس کی ویڈیو تو محفوظ ہوگی نا، تب تک جب تک وہ ٹوٹے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کہاں ہے؟ جب انہوں نے کیمرے توڑے تھے وہ توڑنے کی ویڈیو کہاں ہے؟ تفتیشی افسر وہ ویڈیو نہیں دکھا سکے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل جن کی سربراہی میں یہ بینچ بنا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس کی تفتیش کے اوپر ان کو جو ہے وہ ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، صرف پولیس کی تفتیش کے اوپر پچھلے 10-11 ماہ سے جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا۔ ہوا تو یہی ہے نا، یعنی یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ بھی لاہور میں یہ ہوا ہے، سنم جاوید کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کو کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کیا، اس میں ضمانت ہوئی تو شادمان حملہ کیس میں گرفتار کر لیا، پھر ماڈل ٹاؤن حملہ کیس میں گرفتار کر لیا، پھر لبرٹی حملہ کیس میں گرفتار کر لیا۔ یعنی ایک بندہ بیک وقت 6 جگہوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس کی تفتیش ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایف آئی آر کو پڑھتے ہوئے کہ اس مقدمے کے اندر دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں، جس پر پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ جناب ملزمان نے آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ دہشت گردی وہ تھی جو آرمی پبلک سکول میں ہوئی، دہشت گردی وہ تھی جو کوئٹہ کچہری میں ہوئی۔ آپ نے یہ دہشت گردی کی دفعات اس ایف آئی آر میں شامل کر کے ملزمان کو پھنسانے کی کوشش کیا۔ یہ بڑے سخت نماز سے جسٹس جمال مندوخیل کے۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا جرم ہے؟ ریاست کا تو کام ہے اپنے تمام تر لوگوں کے احتجاج کو برداشت کرنا، نہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنا، نہ کہ ان کو بے بنیاد جیلوں میں ڈال دینا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اس کیس میں کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے۔ پولیس کی پہلے دن سے تفتیش کو لے کر آج دن تک پولیس سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی عدالت نے کوئی ثبوت پیش کر سکی ہے، جس کے اوپر تفتیشی افسر نے جو ہے وہ سر ہلا کر انکار کیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس کیس کے اندر سامنے آئی جب سوال کیا گیا 3 رکنی بینچ کی جانب سے، خاص طور پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی جانب سے، کہ کیا ان ملزمان کے خلاف کوئی گواہ ہے جس نے ان ملزمان کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ اس کے اوپر جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا جی بالکل گواہ ہے، وہ گواہ کا تعلق لاہور سے ہے، جس کے اوپر جو کمرہ عدالت تھی اس میں کہکا لگا کہ یہ معاملہ تو راول پنڈی کا ہے، حمزہ کیمپ آئی ایس آئی دفتر کا، اور آپ جو اس معاملے کا گواہ ہے وہ لاہور کے ایک پولیس افسر کو بتا رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ اس کیس میں کتنا دم خم ہے۔ آج عمران خان کا وہ پورا بیانیہ جو عمران خان پچھلے 9-10 مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریپ تھا، عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے اس موقف کی تائید کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام گرفتار رہنماؤں کو سرخرو کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ جو 6 ملزمان تھے جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دے دی اور ان کو اس بنیاد پہ اوپر ضمانت دی کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، ان کے خلاف پولیس جو ہے وہ کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی۔ آج کی سماعت میں، آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیس پر، تفتیشی افسران پر، پنجاب حکومت کے وکلاء کے اوپر شدید سرزنش کی، برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کس قسم کی آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ کیا 9 مئی کا وہ جو ایک پورا بیانیہ تھا جس بیانیے کی وجہ سے پوری ایک سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیا یہ اس قسم کی تفتیش سے آپ ثابت کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے گرفتار رہنما ہیں یا کارکنان ہیں ان کی گرفتاری جائز ہے؟ تو آج دراصل وہ تمام گرفتار رہنما جو اس ٹائم لاہور میں ہیں یا کسی اور جیل میں ہیں، یعنی یاسمین راشد صاحبہ ہیں، صنم جاوید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، پھر میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عائشہ بھٹا ہیں، بے شمار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج بھی جیلوں میں ہیں 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جن کا فوجی ٹرائل کیا جا رہا ہے، جو 104 لوگ ہیں جس میں حسان نیازی ہیں، جس میں میاں عباد فاروق ہیں، وہ تمام لوگ ان کے خلاف بھی شواہد نہیں ہیں۔ سو لہٰذا ان تمام لوگوں کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کا یہ فیصلہ دیکھ کر ایک بہت بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ تیار کر دیا ہے کہ ان کی بھی اب ضمانتیں ہو جائیں گی۔ سو آج کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پچھلے 1 سال کے اندر سب سے بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ جو کچھ آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا، جو کچھ آج تک ہو رہا ہے، اس کی بنیاد 9 مئی والے دن ڈلی تھی۔ 9 مئی کے بعد ہی کریک ڈاؤن ہوا تھا، 9 مئی کے بعد ہی سب گرفتاریاں ہوئی تھی، 9 مئی کے بعد ہی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی تھی، 9 مئی کے بعد ہی استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی۔ یعنی پچھلے 10 مہینوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا تحریک انصاف کے خلاف، اور اس کا اصل جو مرکزی کردار تھا وہ 9 مئی والا دن تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر الفاظ میں، مختصر سماعت میں بتا دیا کہ 9 مئی کے خلاف، 9 مئی کے ملزمان کے خلاف نہ کوئی شواہد ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، صرف پولیس کی تفتیش ہے۔ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل نے سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی تائید کر کے جو ہے وہ پورا بیانیہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے اس کو دفن کر دیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما گرفتار ہیں ان کی گرفتاری مزید کیسے رکھی جائے گی، مجھے کم از کم یہ اب سمجھ سے باہر ہے میری کہ ان کو کیسے گرفتار رکھا جائے گا۔ بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کامیاب ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔